باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت ہم نے بمطابق مقدس متی 5ویں باب کی 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک پڑھی اور سنی۔ آج کی تلاوت خداوند یسوع مسیح کے مشہور زمانہ پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ واز خداوند یسوع مسیح جب ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا تو شاگرد اس کے پاس آئے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھولا اور انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور یہ پہاڑی واز مشہور زمانہ وہ واز ہے جس کے متعلق غیر اقوام بھی اقرار کرتے ہیں۔ پہاڑی واز خدا کا دل ہے۔ پہاڑی واز آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، اصول ہے، قوانین ہے۔ خدا کا رحم اور رحم کی توقع انسانوں سے رکھنے کی ایک امید ہے۔ یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جو خداوند یسوع المسیح نے پہاڑ پر انسانوں کو دیے تاکہ ان خوشخبری سے وہ ایک تسلی پا سکے، خوشی، اطمینان، پیار و محبت ان میں پروان چڑھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پہاڑ پر گیا اور واپس آیا تو خدا کی لکھی ہوئی 2 لوحیں 10 احکام اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ پہاڑ سے اترا تو وہ دنیا کے لیے ایک شریعت لے کر آیا، قوانین لے کر آیا۔ ان قوانین کے وسیلے سے پوری قوم، وہ بکھری ہوئی قوم، وہ ضدی قوم، ایک ایسی عظیم قوم ہو گئی جس کے وسیلے سے وہ خدا کی محبت میں جڑ گئے، خدا کی پسندیدہ قوم بن گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے ابا جی سے بات کرتے ہوئے ایک دن ابا جی نے کہا کہ دنیا میں پیار و محبت کم ہو گیا ہے، نفرت بڑھ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، حسد زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں ابا جی سے کہنے لگا کہ ابا جی، دنیا کا پہلا قتل اس وقت ہوا جب دنیا میں کوئی آبادی نہیں تھی، دنیا میں صرف ایک ہی خاندان تھا، اور پہلا قتل 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، قائن نے حابل کو اس وقت قتل کیا جب وہ خدا کے سامنے ایک نذرانہ لے کر گئے، خدا کی قربان گاہ کے سامنے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو یہ نفرت کے جذبے دنیا سے زیادہ خدا کے بارگاہ میں بھی آنے والوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، اور اس حسد کی بنا پر کہ ایک بھائی کی قربانی خدا نے قبول کر لی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہ ہوئی، یوں ایک بھائی کے دل میں حسد نے جنم لے لیا، اور حسد ہی اسے قاتل بنا دیا۔
تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں طریقے سکھاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں ہم کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، کیونکہ جو کوئی خون کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر غصہ بھی نہ ہو۔ اگر غصہ کرے گا تو عدالت میں تجھے سزا ملے گی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اس سے بھی آگے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو، اپنے بھائی کو راکا بھی نہ کہے۔ اگر راکا کہے گا تو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ اور اس سے بھی بنیادی بات کہ اپنے بھائی کو احمق کہے گا تو جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اس قتل کی جڑ کو، بنیاد کو، اس جذبے کو، اس اکائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ خاندان میں جب بٹوارا ہوتا ہے، رشتے تقسیم ہوتے ہیں، چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، گھر، صحن، کمرے تقسیم ہوتے ہیں، تو ایک دیوار لگائی جاتی ہے۔ اور یہ دیوار لگنے سے پہلے ایک دیوار ہمارے دلوں میں لگتی ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے جذبے نہیں ہوتے، دھیرے 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 ایک دوسرے کے خلاف نفرت جمع ہوتی چلی جاتی ہے، ناپسندیدگی جمع ہوتی چلی جاتی ہے، ایک انبار بن جاتا ہے، اور پھر ایک نفرت کا اللہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ اب وہ نفرت حسد میں بدل جاتی ہے، اور حسد پھر ہمیں قاتل بنا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں روکنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر اپنے بھائی کو احمق کہا تو اس کی بھی کڑی سزا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنے نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے بھائی سے میل کر، تب آ کر اپنی نذرانے گزران۔ اگر نفرت، حسد، غصہ، ایسے منفی جذبات لے کر ہم خدا کی بادشاہی میں، خدا کے قربان گاہ کے سامنے آتے ہیں، گرجا گھر جاتے ہیں، عبادت کرنے جاتے ہیں، تو خدا کو ہمارے روزے، ہمارے نذرانے، ہماری کسی دعا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ وہ قبول ہوں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے بھائی سے صلح کر کے نہیں آتے، جب ہم اپنے بھائی کے قصوروں کو معاف نہیں کرتے، جب ہم اپنے بھائی کو گلے سے نہیں لگاتے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح معاف کرنا سکھاتے ہیں، اور بائبل مقدس کی تعلیم کو اگر دیکھا جائے، اور اگر ہم دنیاوی باتوں کو بھی دیکھیں، تو میرے عزیزو، دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے پر بعد میں، لیکن پہلے ہم پر ہوتا ہے۔ معاف کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہماری جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، ہماری سوچیں منفی ہو جاتی ہیں،
اور ہمارے چہروں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہم جینا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اندر کی بیماریاں از خود چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارے اندر نفرت، حسد، بلڈ پریشر، بیماریاں، شوگر اور اس سے ملتی جلتی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس مفلوج کو، جسے اس کے 4 دوست چھت پھاڑ کر یسوع مسیح کے سامنے لے کر آئے، تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے اسے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر اسے شفا دی اور کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ اپنوں سے نفرت تھی، اپنوں سے حسد تھی، اپنوں سے کدورت تھی، کیونکہ اسے اس کے بہن بھائی، رشتہ دار، بیٹا بیٹی نہیں لے کر آئے، اس کے دوست اسے لے کر آئے تھے۔ لگتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ناراض تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بھی آج کی تلاوت میں ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر جا، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو جس سے ناراض ہو، اسے گلے لگائیں، اسے معاف کریں اور اس سے معافی مانگیں، تاکہ ہماری نظریں، ہمارے نذرانے، ہماری دعائیں خدا کے حضور پہنچیں اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بن سکیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بنیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔